سامنے کر لیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز پیارے بچوں، گھروں میں بیٹھ کر سن رہی میری مائیں اور بہنیں، گزشتہ پیوستہ اور تقریباً 3-4 جمعہ سے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت 2 جگہ ہوتی ہے، ایک ماں باپ کے پاس، دوسرا اسکول اور مدارس میں۔ ماں باپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اسکول میں داخل کر دیا، میں نے مدرسے میں داخل کر دیا تو میرے بچے کی تربیت کی ذمہ داری مدرسہ اور اسکول والوں پر ہے، اور اسکول والے بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ بچہ چونکہ ماں باپ کا بچہ ہے تو ماں باپ اس کی تربیت کریں۔ دونوں طرف سے اگر تربیت ہوگی تو پھر اس بچے کی زندگی بنے گی، اس بچے کا ایمان بنے گا۔ ہمارے یہاں پر اسلام میں اور مسلمانوں میں، مذہب اسلام میں، جیسا کہ گزشتہ اور پیوستہ جمعہ میں نے کہا کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے بچے کی تربیت کی فکر کی جاتی ہے۔
اور جیسے ہی بچہ دنیا کے اندر آیا فوراً اس کی اذان کی فکر، اس کی اقامت کی فکر اور اس کے بعد اس کے نام کی فکر لوگوں کو لگے رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اذان اور اقامت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف بچے کا جسم نہیں، بچے کی روح بھی تمہارے سامنے موجود ہے۔ آج والدین اپنے بچوں کے جسم پر بڑی محنت کرتے ہیں، بچہ نہیں کھاتا، دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، بچہ کمزور ہے، اسے بہترین ڈاکٹر کا انتظام کرتے ہیں، بچے کو کوئی پریشانی ہے فوراً لے جا کر دکھایا جاتا ہے، لیکن وہی ماں باپ اپنے بچے کے ایمان کی اور اس کی روح کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ ایک انسان اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، بہت بڑا باڈی بلڈر ہے، جسم میں روح نہیں ہے، کیا اس کی ویلیو دنیا میں ہوگی؟ باپ نے ایک بچے کو بہت سالوں سے پالا پوسا بڑا کیا اور اب باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ انتقال کے فوراً ہی بعد باپ کا نام بدل کر میت رکھ دیتا ہے۔ ابا نہیں کہتا، موتا، میت، ڈیڈ باڈی، یہی کہتے نا ہم لوگ۔ امی کا انتقال ہو گیا جس نے پیٹ میں 9 مہینے رکھا اور کراہا اور پیدائش کے وقت میں اس کی تکلیف کو برداشت کیا، زچگی کے وقت میں ہونے والی تکالیف کو برداشت کیا، اب ماں دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، اس کے بعد فوراً بچے اس ماں کا نام ماں نہیں پکارتے، اسے ڈیڈ باڈی پکارتے ہیں، اسے موتا کہتے ہیں، اسے میت کہتے ہیں، اسے مردہ کہتے ہیں۔ کہاں صاحب آپ کے امی کی باڈی آ گئی، کیا آپ کے ابا؟ سب کے اللہ تعالیٰ سب کے والدین کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں نصیب فرمائے، اور جن کے دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ کیا صاحب آ گئی کیا باڈی؟ کیا بولتے؟ آ گئی کیا باڈی؟ آ گئی میت؟ کیا بھئی وہ؟ مردہ بھئی۔ اچھا کہاں رکھو ہیں؟ معلوم ہوا کہ وہ فریزر میں مردہ گھر میں رکھ کر ہیں۔ بہت بڑا باڈی بلڈر ہے، بہترین جم کیا ہوا ہے اور بہت بڑا وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ ہے، ملک کا بادشاہ ہے اور بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہے، لیکن جسم کے اندر روح نہیں ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے۔ خاص کر مسلمان کے لیے 2 غذاؤں کی ضرورت ہے، ایک جسم کی ضرورت، ایک روح کی ضرورت۔ آدمی کو پیاس لگے وہ پیاس پیے گا، پانی پیے گا، کہاں جائے گی؟ جسم میں جائے گی۔ بھوک لگی کھانا کھائے گا، کسی چیز کی بیماری ہے دوائی لے گا، وہ جسم کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں۔ اور جو لوگ اپنے جسم پر بڑی محنت کرتے ہیں، روح کی طرف نہیں دیکھتے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم وہ آگے چل کر مسلمان بھی رہے اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز روح ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب قبلہ دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالی حضرت کو صحت عطا فرمائے۔ کل حضرت کی طبیعت بہت زیادہ، کل یا پرسوں بہت زیادہ ناساز رہی، حضرت کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے کینیڈا میں، حضرت ابھی بھی زیر علاج ہیں، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، امت پر آپ کا سایہ تھا دیر قائم وہ دائم فرمائے۔ حضرت نے ایک بیان میں فرمایا، جناب جنید جمشید کا واقعہ بیان کیا۔ معلوم جنید جمشید؟ معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو یوٹیوب کھولیے اور جنید جمشید ڈالیے،
ان کی نعتوں کا ایک لمبی لیسٹ آپ کے سامنے آئے گی. وہ بہت اچھی نعتیں پڑھتے تھے, دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب قبلہ دامت برکاتہم کے پاس آئے. حضرت نے فرمایا کہ آ کر جنید جمشید نے کہا کہ حضرت میرے پاس دنیا کی وہ ساری دولت ہے جو ایک انسان خواب میں دیکھتا ہے. مجھے عزت ہے, مجھے شہرت ہے, میرے پاس دولت ہے, میرے پاس جو ہے بہترین گھر ہے, گاڑی ہے, مکان ہے, جو ایک نوجوان خوابوں میں جس چیز کی تمنا کرتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں مجھے عطا فرمائیں, لیکن خدا وحدہ لا شریک کی قسم میرے دل کے اندر سکون نہیں ہے. ہزار دنیا کی دولت آپ رکھیں, اگر روح درست نہیں ہے تو سکون زندگی میں نہیں آ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ڈاکٹر کو کامیاب نہیں کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انجینئر کو کامیاب نہیں کہا. آج لوگ دنیا کو سنوارنے میں, دنیا کو بنانے میں خصوصیت کے ساتھ مسلمان, میں آپ کو بتاؤں میں ہرگز ایجوکیشن کا مخالف نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ, اپنے بچوں کو لائر بناؤ, مگر ڈاکٹر, لائر, انجینئر دین کے ساتھ ہو. اگر دنیا کے ساتھ ہوگا آپ کا بچہ وقت کا فراڈ بنے گا. کڈنی چور کون؟ میں جا کو کڈنی چورا سکتا ہوں, ہوتا میرے ہاتھ سے کون؟ ڈاکٹر. اسکیم چل رہا ہے ڈاکٹروں کا, دوائیوں میں 50%, 20%, 50%, 70 پر 5% تک کا اس کے اندر کیا ہے؟ بینیفٹ ہے دوائیوں میں. شوگر, بی پی, تھائرائیڈ کے لوگ روزانہ گولیاں استعمال کرتے ہیں. کیا صاحب اتنی بڑی قیمت ہے حضرت اس کی, مہینے کو 2-3 ہزار روپے رکھنا پڑتا ہے. بولتے نہیں بولتے. اگر دیندار ہوتا, دل کے اندر خدا کا ڈر ہوتا, خوف ہوتا, خدا وحدہ لا شریک کی قسم لوگوں کے لیے سہولت بناتا. آپ اپنے بچے کو لائر بنانا تھا حاجی صاحب, بہت اچھا رتا نہ, حالات بہت خراب ہیں. مسلمانوں کو فی الوقت دیندار لائروں کی ضرورت ہے. آج تک جتنے لوگوں کے سامنے میں نے کہا, تمام لوگوں نے یہی کہا کہ حضرت لائر یک بولو نو کو حضرت کی صاحب کیا قصہ, بہت جھوٹ بولتی ہیں حضرت. اگر میرے بچے کو دین کے ساتھ لائر بناؤں تو انجینئر جھوٹ نہیں بولتا, ڈاکٹر جھوٹ نہیں بولتا, پروفیسر جھوٹ نہیں بولتا. میں یہی کہا کرتا ہوں کہ دین کے ساتھ اپنے بچوں کو جو پڑھانا ہے پڑھائیے. آپ 3-4 جمعہ پہلے میں نے کہا کہ تقریباً 8 لاکھ بچیاں مرتد ہو گئیں پورے ہندوستان میں. 2021 کا آنکڑا, 8 لاکھ بچیاں. ایک کا ایمان غارت ہوتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے. سامنے سے یہودی کا جنازہ جاتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اور ایک عورت 8, یہ آنکڑا حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا سروے, ان کے ساتھ کام کر رہے ٹیموں کا سروے, تقریباً صرف اور صرف میرج رجسٹر آفس میں ہونے والی ارتداد کی شکار بچیوں کی تعداد 8 لاکھ ہے. وہ چھپ کو, عزتاں کو, مر کو, پریشان ہو کو, کون سے کی جنگلہ میں, کون سے کی کھیڑیا میں, کون سے کی دور گواہ میں بھاگ کو جا کو کر لیے. سو آنکڑے الگ, جو حکومت کا آنکڑا ہے اس میں 8 لاکھ بچیاں.
اگر ان بچیوں کا ایمان مضبوط ہوتا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہوتی، کیا وہ ارتداد کا شکار ہوتے؟ تو دو چیزیں، ایک اپنے جسم کو مضبوط کرنا، دوسرا اپنی روح کو مضبوط کرنا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں عطا فرمائی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جو آدمی نماز پڑھنے جس کا دل نہیں لگتا، تو 1 مہینہ نماز پڑھ لے، بعد نماز تجھے نہیں چھوڑے گی، کچھ بھی ہو جائے۔ میں گاڑی میں ہوں، سفر میں ہوں، میں حضر میں ہوں، میں کہیں دور ہوں، میں قریب ہوں، میں مسافر ہوں، میں مقیم ہوں، آپ نماز کو نہ چھوڑیں۔ 5 نمازوں کے حساب سے 1 مہینہ پابندی کرے، اللہ کی قسم کھا کر کہوں گا، آپ 1 مہینہ نماز کو نہ چھوڑیں، نماز 1 مہینے کے بعد آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ دل پریشان ہوگا، اللہ اللہ، موذن صاحب بلا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، چلو بھاگو، نماز کا ٹائم ہوگا کیا، کب، کیسا، کدھر، کہیں دوسری جگہ گئے تھے، پریشان آدمی، کیا بھئی مسجد کدھر ہے، مجھے نماز کو جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اس کو نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں عطا فرمائیں۔ کم از کم مسلمان 5 نمازوں میں آئے، میرے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے، اللہ اللہ کہے، سبحان ربی الاعلیٰ کی ندائیں لگائے، سبحان ربی العظیم کی ندائیں لگائے، اور میں پاک پروردگار ان 5 نمازوں کی برکت سے اس کے ایمان کی حفاظت کروں گا۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ وہی آدمی غیروں سے متاثر ہو سکتا ہے، وہی نوجوان، وہی آدمی، وہی عورت، وہی فاحشہ بن سکتی ہے جو غیروں سے متاثر ہو سکتی ہے، جو بے نمازی ہوگی، جو نماز پڑھے گی، جو اللہ کے سامنے سجدہ کرے گی، اللہ تبارک و تعالی کبھی اسے غلط راستے پر نہیں اتار سکتے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز ہی نہ چھوڑو جاتا، لیکن روح اندر مردہ ہو رہی ہے۔ تھا حضرت عمار کے ساتھ ہوا تھا، حضرت سمیہ کے ساتھ ہوا تھا، جلیل القدر صحابہ کے ساتھ ہوا تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا تھا، حضرت ابوبکر کے ساتھ ہوا تھا، حضرت علی کے ساتھ ہوا تھا۔ تمام صحابہ اکرام، تقریباً صحابہ اکرام جنہوں نے شروع میں ایمان قبول کیا، تمام صحابہ پر ظلم ڈھایا گیا تھا، لیکن صحابہ نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے اپنے جسم پر محنت نہیں کی تھی، اپنے ایمان پر محنت کی تھی۔ جس کی روح بن جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ مسجد درشن کا ایک وہ کیا چلیا ہے، مسجد درشن کے نام پر پروگرام چل رہی ہیں۔ اب مسجد کے درشن کرے تو کون بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ ہاں اچھی بات ہے، آپ بلائیے، اندر بٹھائیے، ان کو دکھائیے کہ یہاں دہشت گردی کا کام نہیں ہوتا، یہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، یہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، یہاں پر رکوع کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کا کونا کونا آپ چھان مار سکتے ہیں، مسجد کی چھت پر چڑھ سکتے ہیں، مسجد کا محراب دیکھ سکتے ہیں، مسجد کا سیلر دیکھ سکتے ہیں، مسجد کے بیت الخلے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر کوئی ہتھیار، یہاں پر کوئی گندی چیز، ایسی چیز جو لوگوں کو تکلیف کوئی چیز نہیں، آپ دکھائیے، لیکن مسجد درشن سے آپ کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ مسلمان کہاں بنے گا؟ حضرات صحابہ کے دور میں ہم پوچھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دور میں مسلمان کیسا بنتے تھے لوگ؟ ایک بوڑھیا نے سنا کہ ہمارے مکہ مکرمہ میں ایک نوجوان پیدا ہوا ہے، جادو ہے اس کی زبان میں، جو آدمی اس کی سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ ایک دن بوڑھیا سارا بستر وغیرہ باندھ کر
راستے پر کھڑی ہوئی تھی. اب ارادہ تھا کہ میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جاؤں تاکہ اس نوجوان کے نہ چہرے پر میری نگاہ پڑے نہ اس کی آواز میرے کانوں میں جائے. اب وہ اپنا سامان رکھ کر سامنے کیا کر رہی ہے؟ کھڑی ہوئی ہے. سامنے سے ایک نوجوان آیا، بڑا خوبصورت حسین نوجوان، قد و قامت والا نوجوان اور چھوٹے موٹے خاندان والا، اس کا چہرے سے نظر نہیں آ رہا تھا. بہت بڑے خاندان والا نوجوان سامنے آیا، پوچھا اماں جان کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بیٹا میں اس شہر کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں. اماں سے فرمایا کہ اس نوجوان نے کہا اماں جان اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کے بوجھ کو اپنے سر پر اٹھا کر جانا چاہتا ہوں. اٹھایا اور سر پر رکھا. جاتے ہوئے راستے میں بوڑھیا سے پوچھا کہ اماں جان آپ مکہ مکرمہ کو کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ بوڑھیا نے کہا کہ ایک نوجوان پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، جس کی زبان میں جادو ہے. وہ اگر بات کرتا ہے، وہ اگر دیکھ بھی لیتا ہے تو انسان کا کایا بدل جاتا ہے. آدمی جو ہے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر اس کے مذہب کو اختیار کر لیتا ہے. میں اس نوجوان سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ کو خالی کر کے جا رہی ہوں. بہرحال دونوں کی آپس میں گفتگو ہوتی رہی. اس کولی والا اس کے سامان کو اٹھا کو کہاں رکھتا؟ نیچے رکھو، چلے جاتا. لیکن یہ کولی والا ایسا کولی والا ہے کہ اس بوڑھیا کے سامان کو گھر کے اندر لے جاتا ہے اور اسے کھولتا ہے. جہاں جہاں جو چیزیں رکھنی چاہیے وہ تمام چیزیں وہاں پر رکھی جاتی ہیں. اس کے بعد اماں جان اس بچے کے، اس لڑکے کی، اس حسین نوجوان کے اخلاق کو دیکھ کر پوچھتی ہے بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اماں جان پورے رستے لمبے میں جسے آپ گالیاں دے رہی تھی، جس محمد کو گالیاں دے رہی تھی، وہ محمد میرا نام ہے. اماں نے فرمایا کہ بیٹا گھر سے باہر بعد میں نکلنا، مجھے پہلے ایمان قبول کرواؤ. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کی دعوت. ایک بوڑھے میاں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے. اور وہ بوڑھا یہودیوں کا تھا، یہودیوں میں سے تھا. بہت بھوک لگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریباً 150 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اگر کسی کے گھر میں کھانا ہوگا، اس مہمان کو کھانا کھلائے گا، جو آدمی اسے کھانا کھلائے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا. کس کے واسطے؟ بڈھے کے واسطے، یہودی کے واسطے، بوڑھے کے واسطے. آج ہم پر حالات ہیں مسلمان بہت زیادہ بدوائیں کرتا ہے. انہیں حال ہو جاؤ، انہیں مر کو چلے جاؤ، انہیں کیا کی کردہ لیا کرتے، یہ نرسی لے لے کو آ رہا کرتے، وہ کیا کی کر رہا کرتے، یہ کیا بدوائیاں. بڈیاں تو بڈیاں، جوان لڑکیاں تو لڑکیاں، چھوکرداں اور نوجوانہ سب بدوا کر لے کون. مظلوم ہمیں نہیں، ہمیں مظلوم نہیں. جو کمائے تھے اس کا منافع مل رہا سو ہم نا. جو بوئے تھے اس کا درخت اٹھ کر ہے اب وہ پھل مل رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے پیارے نوجوانوں، ظالم حکومت ہمارے اوپر آئی، ہم بدوا کرتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کی میجارٹی میں داڑھی والے زیادہ ہیں غیر داڑھی والے زیادہ ہیں؟ ہاں؟ اللہ کی مدد آئے گی. ہمارے اس عمر باغ میں کتنی مسجدیں ہیں؟ کتنے مسجد ہیں؟ تقریباً 15-20 رہیں گے. ہاں؟ زیادہ ہیں. تقریباً 15 سے 20 مساجد میں. اب ہماری اس مسجد کا حساب ڈالیں گے، ہماری اس مسجد کا. مسجد معراج کے اطراف و اکناف کتنے گھر ہوں گے؟ 600 گھر. 600 گھروں سے فجر کی نماز میں کتنے نوجوان آتے ہیں؟ کتنے بوڑھے آتے ہیں؟
کہ اللہ کی مدد آئے گی؟ ظہر کی نماز میں باہر جاتی ہیں، عصر کی نماز میں باہر رہتی ہیں، چلو مغرب بھی باہر رہتی ہیں، عشاء میں کتنے آ رہے ہیں؟ یہ کہ ایک نوجوان کے جیب میں 2 3 فون ہے، اللہ کی مدد آئے گی؟ اگر روزانہ کا کوٹا جی بی ختم ہو جائے، 1 GB 2 GB وہ 3 GB وہ کتنا کی جی بی ختم ہو جائے، تو پھر نوجوان کیا آن لائن اپنے موبائل کو ڈاٹا ریچارج نہیں کرتا؟ تعداد کس کی زیادہ ہے؟ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے یا غیر نمازیوں کی؟ بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ حیا رکھنے والے نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے یا بے حیا نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے؟ پردے والی بچیاں، پردے والی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، بے پردہ پھرنے والی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگا، آپ کے ہاتھ میں ترمامیٹر میں دے رہا ہوں، آئے گی اللہ کی مدد؟ پھر بدوایاں کئی کو؟ بدوا سے درست نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو ایمان والا بناؤ، ورنہ تیار رہو، آپ پر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ یہ قوم گزری ہے تاتار، سن کو ہی تاتاریوں کی قوم ایک گزر کر ہے، تقریباً اب سے 300-400 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں، جن کو منگول بھی کہا جاتا ہے۔ سخت مسلمانوں کے دشمنہ، اتنے دشمن مسلمانوں کے، دن بھر مسلمانوں کا قتل کرتے، دن بھر مسلمانوں کا، ارے بولو، قتل کرتے، اور رات میں ہمیں پھالا بھی شیخہ رکھ لے کو بیٹھتی نا، انہوں شکاری پرندے رکھ لے کو بیٹھتے تھے۔ آج کتے قتل کریا تو؟ آج کے نوجوان ہم بھی پوچھتے ہیں کتے فلمان دیکھا تو؟ وہ آیا نہ رپٹے دیکھا، وہ پٹھان ہاں دیکھا، گٹکے کھالے کو، ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، بچہ باہر جا رہا ہے، گٹکے کھالے کو، وہ پب جی ہے کہ نہیں کہ منجے تو نہیں معلوم، پب جی کھیلنے کو، وہ پب جی نہیں رہا تو دوسرے مصیبتیں آ گئے ہیں، وہ کھیلنے کو، ماں باپ کو ستالے کو، اماں باہر جانا کو، بیٹے نہیں نے اماں کی بات کو کاٹ کو باہر جاتا ہے، وہ گٹکا کھانا کو، بیٹے پہلے کے زمانے میں چنگم کھانے ڈرتے تھے باپ کے سامنے، آج کے بچے گٹکے کھا رہے ہیں ماں باپ کے سامنے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آئے گی اللہ کی مدد۔ تو وہ منگول رات میں بیٹھتے تھے، شیخاں پھالا رکلے کو، شیواجی نگر کے بھینس کے شیخاں پھالا، کتنے مارے آج 4 کو ماریا ہوں، تاریخ ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اپنی زبان استعمال کر رہا ہوں۔ کتنے ماریا بھی آج؟ 4 ماریا، 4 اچ آج میں 12 مار کو آیا۔ کسے؟ چمٹے مسلمانوں کو۔ انہیں اور ایک جنا فخریہ انداز میں کہتا ہے کہ میں نے 25 کو مارا۔ تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے جن پر نالوں سے بارش کا پانی نیچے گرا کرتا تھا، انہی پر نالوں سے مسلمانوں کا خون نیچے گرا کرتا تھا۔ یہ ظلم اب نہیں، یہ ظلم تو بہت پہلے ہم نے دیکھا ہے، تاریخ نہیں معلوم ہم نا۔ کہا کرتے تھے کفار، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہیں ہماری دھرتی سے باہر نکال پھینکیں گے، یہاں رہنا ہے
تو گھر واپسی کرنا ہے. نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وَلَا نُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان کو ہلاک اور برباد کریں گے. اب دکھاتا ہوں منگولوں کا کیا ہوا اور آج کیا ہو رہا ہے. وَلَا نُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا کہ خالی ہلاک نہیں کریں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ. ان کو ہلاک کرنے کے بعد جس زمین پر تمہارے لیے وہ ٹانڈو کیا کرتے تھے، وہ ظلم کیا کرتے تھے، اس کا تمہیں مالک بنائیں گے. اور پھر آگے اللہ نے شرط لگائی، یہ ساری چیزیں کس کے ساتھ ہوگی؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. جو کل قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یہ سب انعامات اس کے لیے. آج ہو رہا نہیں ہو رہا گھر واپسی؟ ہو رہی ہے گھر واپسی. اس زمانے میں بھی گھر واپسی کے نام پر مسلمانوں کو قتل کیا جاتا تھا. کس زمانے میں؟ تاتار کے زمانے میں. ایک آدمی، ایک عورت کے سلسلے میں ہے کہ ایک عورت 25 نوجوانوں کو ہٹے کٹے 25 نوجوانوں کو کھڑا کر کر بولتی، میں ہتھیار لانا بھول گئی ہوں، ہتھیار لانے تک یہیں کھڑے رہنا. وہ نوجوان اتنے خوف زدہ ہوتے، وہیں پر کھڑے رہتے. جا کر وہ ہتھیار لاتی، اس کے بعد ان کا سر قلم کرتی. اتنی بزدلی کا دور اسلام نے دیکھا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سارے نافرمانوں کو گاجر مولی کی طرح ختم فرمایا. یہ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھے، وہ بات یہ کہ مسلمان ختم ہو سکتا ہے، اسلام ختم نہیں ہو سکتا. برابر؟ اب تک کی تاریخیں آپ اٹھاؤ، مسلمان ختم ہو سکتا ہے، اسلام ختم نہیں ہوگا. اسلام کب تک رہے گا؟ جب تک کہ قیامت نہ آ جائے. اسلام کب تک رہے گا؟ جب تک کہ مہدی نہ آ جائے. اسلام کب تک رہے گا؟ جب تک کہ حضرت عیسیٰ نہ آ جائے. اسلام کب تک رہے گا؟ اس وقت تک اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کے اندر گھر گھر کے اندر ایمان داخل ہو کر رہے گا اور پوری دنیا کا پرچم ایک رہے گا اور پوری دنیا کا ایک بادشاہ رہے گا. پھر کیا حضرت ہمارے ساتھ اتنا ظلم کر رہی نا انہوں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ظلم نہیں کر رہی انہوں، پاک صاف کر رہی ہیں. سو میدان میں کچرا بہت اٹھ گیا ہے، اللہ تعالیٰ پاک صاف کر رہا. سو میدان جب تک اچھی طرح ایمان پر محنت نہیں کر لیتے، روح کو نہیں سنوار لیتے، نمازوں کی پابندی نہیں کر لیتے، جب تک اللہ کے گھر کو نہیں آتے، جب تک رسول اللہ کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، اس وقت تک جو آدمی نہیں کرتا اسے کچرا سمجھا جائے گا. وقت ہے. پوری طرح اس دور کے نافرمان مسلمان ختم ہو گئے. جو اپنے آپ کو نام کا مسلمان بولتے تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، اللہ نے سب کو صاف کیا. کیا کیا؟ اسلام کو قبول. ایک منگول نے اسلام کو قبول کیا. وہ جو منگول اسلام کو قبول کرنے والا تھا وہ ایک قبیلے کا، منگول کے قبیلے کا، تاتار کے قبیلے کا سردار تھا. جیسے ہی اس نے اسلام قبول کیا، سارے قبیلے نے اسلام قبول کیا. اور اس قبیلے کے اخلاق کو دیکھ کر بازو والے، ادھر بازو والے، ادھر والے، سارے منگولوں نے اسلام کو قبول کیا. تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے کہ دھرتی پر منگولوں نے اسلام کو ایسا قبول کیا، تاتاریوں نے اسلام کو ایسا قبول کیا، ایک تاتاری بھی باقی نہیں رہا. اللہ دینے پر آئے تو ہمیں کون ہوتی پوچھنے والے؟ ہمارا محتاج اللہ نہیں ہے،
میرے پیارے نوجوانوں، میں بزرگوں سے مخاطب نہیں ہوں، اس لیے کہ ان بزرگوں کی عمریں گزر چکی۔ اللہ ان کو ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم رکھے، اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ لیکن جو نوجوان، جو کالی داڑھی والے، جو 25 سال والے، جو 30 سال والے، جو 35 سال والے، جو 40 سال والے، جو 50 سال والے، جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ تمہارے ایمان کے لالے، ایک آدمی کی عمر کہاں تک چڑھتی ہے؟ آپ کو معلوم، گزشتہ یا پیوستہ جمعہ بتایا تھا میں، نیو بورن بیبی، نیا بچہ جو پیدا ہوا بھی، اس بچے کی 5 سال تک تربیت کا طریقہ الگ ہے، بولیا تھا۔ پھر 5 سال سے لے کر 13 سال تک کی تربیت کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ 13 سال سے 19 سال تک کی تربیت کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ 19 سال کے بعد تربیت نہیں ہے۔ نوجوان کی کیا تربیت کریں گے؟ جو یہاں پر 13 سال 19 سال تک کی عمر میں جو بویا گیا تھا، اب وہ نوجوان اپنے ہاتھوں سے کرے گا، صادر ہوگا۔ اس کے بعد اس نوجوان کی عمر چلتے 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 35 تک پہنچتی ہے۔ جس بچے کے 25 سال ہوں، جس بچے کے 25 سال ہوں، وہ بچہ اپنی عمر کی زہر میں پہنچ چکا۔ کہاں پہنچ چکا؟ عمر کی زہر میں پہنچ چکا۔ اور جس نوجوان کے 35 سال ہوں، وہ نوجوان اپنی عمر کے اثر میں پہنچ چکا، یا اثر میں پہنچ چکا، درمیان میں۔ اب اس کے بعد عمر نہیں ہے، کیا ہوتا ہے؟ اب ڈھلتا ہے، اب سورج ڈھلتا ہے۔ ایک وقت آئے گا مغرب ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا عشاء میں سورج بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ تیج عمر، سمجھ میں آئی بات؟ اب جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اللہ میں آج امی کے کتے باتاں کو ٹھکرایا، اللہ میں گٹکا کھاتا ہوں، یہ صحت تیری امانت ہے، یہ جان تیری امانت ہے، اللہ اس جان کے بارے میں کل قیامت کے دن تو سوال کرے گا تو میں تیرے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اللہ تو نے مجھے بڑا خوبصورت حسین چہرہ دیا تھا، جسے میں نے یہودیوں کے طریقے پر اپنے چہرے کو صاف کیا۔ اللہ کل قیامت کے دن تیرے سامنے اگر بغیر داڑھی کے حاضر ہو جاؤں تو میرا کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر انکار کر دیں یہ میرا امتی نہیں ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ 2023 اور 24 کا وقت چل رہا ہے، کٹھین وقت ہے۔ توبہ کرو میرے پیارے نوجوانوں، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ رسول اللہ کی اطاعت کی طرف۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، تمہارے جسم پر نہیں، تمہارے قریب بھی کوئی آ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے میں اسے کامیابی کے راستوں پر، پب جی کھیلے تو اللہ نے کیا نہیں کیا؟ وعدہ نہیں کیا۔ 4 نوجوانہ ایک جگہ بیٹھ کر رہتی، کچے گالیاں، زندگی میں کبھی وہ گالیاں میں سن کو نہیں ہوں۔ 30 سال میری عمر، کتنے سال میری عمر؟ 30 پر 6 سال کی عمر میں بھی بچپنا گزاریا، ایک دم اوپر سے آسمان سے 30 پر 6 سال کا بچہ باہر نکلیا نہیں، یا نوجوان باہر آیا نہیں۔ میں بھی بچپن سے زندگی گزارا، ہوتے 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 آج میری 30 پر 6 سال میری زندگی ہے۔ میرے کانوں نے وہ آواز نہیں سنی، وہ کبھی گالی نہیں سنی جو نوجوان آج کا استعمال کرتا ہے۔ اس دن معلوم ہوتا ہوں، اچھا دنیا میں ایسی بھی ایک گالی ہے کہ کہاں تک جاتے نوجوان کھانے کے واسطے؟ کہاں جاتے؟ اللہ کے گھر کو آنے وزن، لیکن کنیگل کو جاتے،
جاتے نہیں جاتے؟ سنے ہیں کنیگل کو جاتے نوجوانہ تاج ہوٹل کھانے کے واسطے، اور اس کے علاوہ کہاں جاتے ہیں؟ چن پٹن۔ بازو اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ کے گھر کو نہیں آتے۔ اللہ مدد اتاریں گے اللہ مدد۔ اللہ تبارک۔ ٹیپو سلطان شہید رام بڑا ڈانس کرتی نا رے بابا۔ ٹیپو سلطان کا نام آتے ہی وہ ٹمکر میں سنیا میں وہ میلاد کی ریلی میں کیا بولتے ہیں اسے؟ جلوس۔ میلاد کے جلوس میں حضرت ٹیپو سلطان کی تصویر کے سامنے انہیں راج کمار کے گانے ڈالے تھے، کہتے کنڑا گانے۔ ٹیپو سلطان کی سیرت لے رہے کر کو بولے تو انہیں ٹیپو سلطان کی تصویر اٹھا لے کو ڈانسا مارتا انہیں۔ کون تھا معلوم ٹیپو سلطان؟ 25 سال کی عمر میں، نہیں 18 سال کی عمر میں 25,000 فوج کا سپہ سالار تھا ٹیپو سلطان۔ آج 18 سال کی عمر میں ہاتھ میں کیا رہتا؟ اور وہ ٹیپو سلطان کیسا تھا جس کی تصویر لے لے کو ڈانس کر رہا انہیں؟ 18 سال کی عمر میں 25,000 فوج کا سپہ سالار وہ ٹیپو سلطان۔ شیر کو چیر ڈالے، کیا ہوا؟ میرا بچہ چیر ڈالیا، میں اس کی تربیت کریا تھا، تمہیں نہیں جی کرے سو میں کری سو تربیت۔ ارے رے رے رے، تلوار چلانا سکھایا میں، گھوڑ سواری سکھایا میں، بھاگنا سکھایا میں، تلوار کو کیسا جنگ کیسا کرتے ہیں وہ سکھایا میں، اور تمہیں بول رہی میں میری تمہاری کیا بھی نہیں ہے، میری ہے سبھی کر کو بول کو کیا قصہ؟ تو اماں نے کہا کہ ٹیپو جب تک میرا دودھ پیتا تھا اس وقت تک میں نے ہمیشہ باوضو ہو کر بچے کو دودھ پلایا ہے، اس کی برکت ہے کہ میرے بچے نے کیا کیا؟ شیر کو چیرا۔ ہماری ماں، میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، کیا میری ماں میرے کارناموں پر فخر کر سکتی ہے؟ اپنے اندر جھانک کر دیکھو۔ میرا باپ میرے کارناموں پر، میرے کاموں پر فخر کا اظہار کرتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ اندر جھانک کر دیکھو، اگر نہیں ہے تو اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو بناؤ میرے نوجوانوں۔ تمہارا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بہتر ہے۔ کمر میں ذرا دن سے درد آ گیا ہے، کیا کہ وزن اٹھایا درد آ گیا۔ نماز پڑھتے ہوئے سوچیا میں، خیال آیا مجھے رکوع میں جانے نہیں ہو رہا ہے، سجدے میں جانے نہیں ہو رہا ہے۔ سوچیا میں اللہ کمر میں درد آ گیا ہے، اگر یہ درد نہیں گیا تو میں عبادت کیسے کروں؟ جب تک صحت ہے اللہ کو منا لو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی اللہ کے سامنے سجدے کر لو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں میں روشنی رکھی قرآن کو پڑھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور خالی ہاتھ آپ دنیا سے چلے جائیں۔ وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر بھاگے گی، بچے اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگیں گے، باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وہاں کون ہوگا؟ وہاں اللہ ہوگا۔ وہاں کون ہوگا؟ وہاں پر رسول اللہ ہوں گے۔ اب قطار میں کھڑے ہو کر آب کوثر لینا پڑے گا۔ اگر ہماری چہروں پر داڑیاں نہ ہوں گی، اگر ہمارے سر کے بال یہودیوں کے طریقے پر ہوں گے، اللہ کے رسول کی قطار میں ہم لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ کے رسول کے سامنے جائیں گے اور وہاں پر پیالہ پکڑیں گے، آب کوثر دے دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اگر فرما دیا کہ میں تجھے نہیں جانتا، تیرا چہرہ میری امت کے چہرے کی طرح نہیں ہے، تیرے بال
غیروں کے طریقے پر ہیں، تیرے گال غیروں کے طریقے پر ہے، تیرا لباس غیروں کے طریقے پر ہے، میں تجھے نہیں جانتا تو پھر کسی کا دامن بچنے کے لیے نہیں ملے گا۔ کریں گے انشاءاللہ عبادت؟ ابھی ارادہ کر کر اٹھو، آج اب جمعہ کی نماز سے انشاءاللہ ہم لوگ پوری نمازوں کی پابندی کریں گے۔ یہ دنیا میں جتنے ظالم آئے آ جائیں، لیکن ظالموں کی تاریخیں بنتی چلی گئی اور جو کامیاب ہوئے وہ ہم ہیں۔ کامیابی کس کے قدم چومی؟ ایمان والوں کے۔ دنیا سے جانے والے چلے گئے، فرعون کو دیکھے، حامان کو دیکھے، شداد کو دیکھے، ابی بن خلف کو دیکھے، ابو جہل کو دیکھے، ابو لہب کو دیکھے، بڑے بڑے ظالموں کو دیکھے جنہوں نے چاروں طرف اونٹ کی رسیاں باندھ کر حضرت سمیہ کو دوڑایا اور 4 ٹکڑے حضرت سمیہ کے ہو گئے۔ ایسی ماب لنچنگ بھی ہم نے دیکھی، لیکن اپنے ایمان پر مضبوط رہے، فتح مکہ کے موقع پر سر جھکانا پڑا۔ لیکن وہ کیا ہے؟ روح کی مضبوطی۔ کیا ہے؟ روح کی مضبوطی۔ اور وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ نمازوں سے ملے گی، وہ قرآن کی تلاوت سے ملے گی، وہ آپ کو اللہ کے ذکر سے ملے گی، وہ اولیاء اللہ کی چوکٹوں پر بیٹھنے پر ملے گی، اولیاء اللہ کے پاس جا کر ذکر و اذکار سیکھنے پر ملے گی۔ اب ارادہ کر کر اٹھو، آج کی اس نماز سے پوری نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے نوجوان بوڑھوں کو، جو بزرگ حضرات ہیں، وہ بالکل ہاتھ نہ اٹھائیں، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، سمر میں آپ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، آپ کے چہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور عطا فرمایا، آپ کی داڑھیوں میں جو سفید بال ہیں اللہ اس کی برکت سے آپ کی مغفرت فرما سکتا ہے۔ لیکن میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اب ارادہ کرو، ارادے کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ۔ جو آدمی بازار میں کھڑے ہو کر وعدہ کرتا ہے وہ آدمی منافق ہے، اللہ کے گھر میں وعدہ کر کر اس کی خلاف کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ تو اس لیے اب یہاں پر سچا پکا اللہ کے پاس ارادے میں، وعدے میں نہیں، اللہ کے پاس ارادے میں ہاتھ اٹھائیں کہ آج سے میں انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھوں گا۔ کون کون؟ اٹھائیں ہاتھ۔ بڈھے آدمیاں اٹھا رہی ہاتھ، نوجوان کارے بابا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کریں گے۔ آج سے نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ توبہ، آج سے توبہ ہے، آج سے میں گٹکا نہیں کھاؤں گا، اللہ آج سے توبہ ہے، کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھوں گا، اللہ ایک وقت آئے گا تیرے دربار میں حاضر ہونا ہوگا، اللہ ایک وقت آئے گا میرا باپ، میری ماں، میری بہن، میرا بھائی، میرا خاندان، میرے رشتہ دار لے جا کر مجھے قبر میں سلائیں گے، وہاں نہ باپ آئے گا نہ ماں آئے گی، تو ہوگا میں ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ میری خواہش ہے کہ میری قبر کو جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا، ایسی مجھے توفیق نصیب فرما، ایسی میں زندگی گزاروں، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی توفیق نصیب فرما۔ آج انشاءاللہ نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے یہاں سے جائیں، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی سنے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا عنوان یہ نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں جاتے جاتے میں اس عنوان پر آ گیا تو اللہ کی کوئی مصلحت ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں جاتے ہوئے مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔